اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الصلاۃ سے یہ باب سجود السہو وغیرہ ہی ہے۔ آج کی حدیث کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس میں بہت اہم ترین ایک مسئلے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ سابقہ ہم نے جو احادیث پڑھی ہیں اس میں نماز میں کمی یا زیادتی کے سلسلے میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھول گئے اور اس کی جو کیفیتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آج کی حدیث اس مسئلے کو ڈسکس کرتی ہے کہ کبھی آدمی شک کی حالت میں ہوتا ہے، نماز میں اسے شک اور تردد ہوتا ہے کہ اس نے کتنی پڑھی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاته، جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے نماز میں، اپنی نماز میں، فلم یدری کم صلی، اور وہ نہ جانتا ہو کہ اس نے کتنی پڑھی، اور ثلاثاً ام اربعاً، 3 پڑھی یا 4 پڑھی، فلیطرح الشک ولیبن علی ما استیقن، تو اسے چاہیے کہ وہ شک کو چھوڑ دے، شک کو پھینک ڈالے اور بنا کرے اس چیز پر جس کا اسے یقین ہے۔ ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ فإن كان صلى 5 شفعن له صلاته، اور اگر اس نے 5 پڑھ لی تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو شفع کر دیں گے۔ شفع کس کو کہتے ہیں؟ جفت کو۔ کیسے جفت کر لیں گے کہ اگر 5 پڑھی تو یہ 2 سجدے اس کو 6 کر دیں گے، یہ 2 سجدے اس گویا 6 رکعتیں ہو گئی اس کی۔ وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، اور اگر اس نے پہلے ہی 4 پڑھی تھی، ویسے ہی شک کر رہا تھا، تو اب یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ خاک آلود، ترغیم کا لفظی معنی ہوتا ہے خاک آلود ہونا، آگ مٹی میں لوٹنا پوٹنا، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے سجدہ کر لیا، وہ شیطان تو چاہتا تھا کہ یہ نماز میں بھولے، اس کا ذہن بٹے، اور بندہ مومن نے اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے حکم کے تحت اپنے اس شک کو رفع کرنے کے لیے 2 سجدے کر لی، اب گویا شیطان ذلیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ مسئلہ ہے جو بڑا اہم ہے، یہ کئی جگہ اپلائی ہوتا ہے، خاص طور سے یہ نماز 4 رکعت والی نماز میں یہ اپلائی ہوتا ہے بہت زیادہ، یا یہ طواف میں بہت اپلائی ہوتا ہے۔ طواف میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ 3 کے بعد جب 4تھے طواف پہ پہنچتے ہیں تو عام طور پر چکر پہ جب پہنچتے ہیں تو لوگ بھولنے لگ جاتے ہیں، اس لیے وہ چھوٹی سی ایک تسبیح ہوتی ہے، انگلی میں لگا لیتے ہیں جس میں 7 دانے ہوتے ہیں، تو وہ ایک چکر پہ ایک دانہ گرا دیتے ہیں تاکہ انہیں بھولے نہ۔ لیکن پھر بھی کبھی آدمی بھول جاتا ہے، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ 4 ہیں یا 5 ہیں، 5 ہیں یا 6 ہیں، 6 ہیں یا 7 ہیں، اس کے اوپر شک ہوتا رہتا ہے۔ اب اس شک کا جو علاج کیا گیا ہے اسے بناء علی الیقین یا بناء علی العقل کہا جاتا ہے، بناء علی الیقین یا بناء علی العقل۔ اور ایک اور جگہ بھی یہ اپلائی ہوتا ہے وضو کے سلسلے میں۔ کیا صورت ہے؟ بناء علی الیقین کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر وضو کے مسئلے کو لے لیتے ہیں، آپ نے ظہر کی نماز باوضو ہو کے پڑھی، اب آپ عصر کا ٹائم آ گیا ہے، لیکن آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ میرا وضو باقی ہے کہ نہیں، یاد نہیں آ رہا ہے کہ
میرا وضو باقی ہے کہ نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں گا؟ تو وہاں پر شریعت یہ کہتی ہے کہ ظہر کے وضو کا آپ کو یقین ہے نا کہ بھی آپ ظہر میں جب آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے وضو کیا تھا. اب ظہر کے بعد عصر کے درمیان کا جو یہ وقفہ اور دورانیہ اور پیریڈ ہے، اس کا آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اس میں آپ کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے. اگر آپ کو وضو ٹوٹنے کا کوئی حادثہ یاد آ رہا ہے، آپ کو یاد آ رہا ہے کہ جی میں وضو خانے گیا تھا، میں فلانی جگہ گیا تھا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ وضو کر لیجئے. آپ کو کچھ یاد نہیں آ رہا ہے، آپ کو کچھ یاد نہیں آ رہا ہے، کوئی واقعہ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن شک ہے کہ وضو ہے کہ نہیں ہے، تو آپ اس یقین پر بنا کریں، اس یقین پر بنا کریں. اور وہ یقین کیا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز باوضو ہو کے پڑھی، گویا آپ کا وضو باقی ہے، آپ کا وضو باقی ہے. اب آ جائیے آپ طواف میں. طواف میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ نے 5 چکر لگائیں یا 6 چکر لگائیں. شک آپ کو 5 اور 6 میں ہے نا، گویا 5 کا آپ کو بھی پکا ہے کہ 5 چکر لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ 5 مان کے 6ٹھا چکر لگا لیجئے، پھر اس کے بعد 7واں چکر لگا لیجئے. نماز میں آ جائیے. آپ نے 4 رکعت پڑھی، 3 رکعت پڑھی ہیں، آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو 3 کا تو یقین ہے آپ کو، 3 پڑھ لیجئے. 3 پڑھ ہی لی آپ نے تو چوتھی اور پڑھ لیجئے. اور اگر یہ آپ نے 4 پڑھی ہوئی تھی اور غلطی آپ کو لگ رہی ہے تو 1 رکعت آپ نے گویا زیادہ پڑھ لی، 5 پڑھ لی، تو کوئی بات نہیں، 2 سجدے کر لیجئے. وہ 2 سجدے آپ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ ان 5 کو 6 کر کے اس کو شفا کر دیں گے، ایون کر دیں گے. اور اگر آپ نے 4 ہی پڑھی ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہوا آپ سے، تو یہ شیطان کو ناکام کرنے والی بات ہو جائے گی. معاملہ کلیئر ہے نا؟ کوئی چیز واضح نہ ہو تو بتایا کرو. اچھا، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا، قیل له یا رسول اللہ، آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول، احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آیا ہے، کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ قال وما ذاک، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ قال صلیت کذا وکذا، اللہ کے رسول آپ نے ایسے ایسے پڑھی ہے. قال فثنى رجلیہ واستقبل القبلہ، تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور آپ قبلے کی طرف ہو گئے. کس طرح موڑے؟ جیسے تشہد میں رکھتے ہیں. فسجد سجدتین ثم سلم، آپ نے 2 سجدے کیے اور پھر آپ نے سلام پھیر لیا. ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے. فقال، آپ نے فرمایا، انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء، اگر نماز میں کوئی نئی چیز ہو جائے، انبأتکم بہ، ولیکن انما انبأتکم بہ، کہ تم مجھے اس کے بارے میں میں تمہیں اس کے بارے میں خبر دے دوں گا. اگر نماز میں کوئی نئی بات ہو جائے گی یا کوئی نیا حکم آ جائے گا تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں گا. ولیکن انما انا بشر مثلکم، لیکن میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. انسا کما تنسون، میں بھی ایسے بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. فاذا نسیت فذکرون، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرایا کرو. وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، اور جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، تو وہ درستگی تک پہنچنے کی کوشش کرے. تحری کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، تلاش کرنا. تو ثواب کہتے ہیں صاد سے ثواب ہے، سے نہیں ہے. ثواب کیا ہوتا ہے؟ درستگی، اچھائی، صحیح نتیجہ. تو درستگی کے لیے وہ کوشش کرے. فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، تو اسی کے مطابق وہ عمل کرے. ثم لیسلم، چاہیے کہ وہ سلام پھیرے. ثم لیسجد سجدتین، اور پھر وہ 2 سجدے کرے. یہاں پر آپ نے کیا حکم دیا؟ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرنے کا حکم. یہاں پہ نہیں لکھا ثم لیسلم ثم لیسجد سجدتین، آپ کی اس نسخے میں نہیں ہے، لیکن اس نسخے میں ہے. اچھا، یہ متفق علیہ کی روایت ہے. وفی روایت البخاری، اور بخاری کے الفاظ ہیں فلیتم ثم لیسلم ثم یسجد.
کہ وہ اپنی نماز کو پورا کرے، پھر سلام پھیرے اور سجدہ کرے۔ مسلم میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سجدتین السہو بعد السلام والکلام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور کلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ سلام اور کلام کے کب؟ جب آپ کو توجہ دلائی گئی۔ وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي داود والنسائی من حدیث عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ مرفوعا من شک فی صلاته فلیسجد سجدتین بعد ما یسلم، کہ جو اپنی نماز میں کیا کرے، شک کرے تو اسے چاہیے کہ 2 سجدہ کرے سلام کے بعد۔ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، ابو داود میں ہے لیکن اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم، جب تم میں سے کوئی شک کرے، فقام فی رکعتین، اور 2 رکعتوں میں یعنی کھڑا ہو جائے، کیا کیے بغیر؟ تشہد پڑھے بغیر، فاستتم قائما، تو وہ نماز کو جاری رکھے قائما کھڑے کھڑے، فلیمد ولا یعود، اور باقی جاری رکھے اس کو، سیدھا کھڑا ہو جائے اور یا ولا یعود، اور لوٹے نہ، ولیسجد سجدتین، اور وہ 2 سجدے کرے، فإن لم یستتم قائما، اور اگر وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا تھا، فلیجلس ولا سہو علیہ، تو وہ بیٹھ جائے اور اس کے اوپر کوئی سہو نہ کرے۔ نہیں، یہاں کیا کیفیت بتائی کہ نماز میں شک ہو گیا اس کو، اور 1 رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، اب بیٹھ کے تشہد کرنا تھا نا، تشہد اول، لیکن یعنی پہلے تحیات وہ اس نے کی نہیں، سیدھا کھڑا ہو گیا، اب کیا کرے؟ فاستتم قائما، یعنی وہ سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، فلیمض، پھر وہ اپنے اس نماز کو جاری رکھے، ولا یعود، اور وہ دوبارہ وہاں پہ بیٹھ نہ جائے فوراً۔ یہاں پر لوگ اتنا کرتے ہیں نا، عام طور پر امام سے اس طرح کی غلطی ہوئی تو سبحان اللہ چلتی ہے، وہ بیچارہ پزل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر لوگوں کے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہو پھر اسے مجبوراً بیٹھنا پڑتا ہے عام طور پر، یا جو مسائل کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے ائمہ، تو وہ نہیں بیٹھتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم کرتے رہو شور، میں اپنی نماز پوری کر لوں گا، بعد میں کیا کر لوں گا؟ سجدہ صاف کر لوں گا۔ تو ولیسجد سجدتین، اسے چاہیے کہ 2 سجدے کرے، فإن لم یستتم قائما، اور اگر ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا ہے، فلیجلس، تو وہ بیٹھ جائے، ولا سہو علیہ، اور اس پر سہو نہیں ہے۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے صحیح ضعیف سند کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پر ایک لفظ ہے بڑا اہم، وہ لفظ کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ تو یہ درست ہے، یہ مسئلہ دوسرے حدیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک لفظ بڑا اہم ہے، ولا سہو علیہ، اس کے اوپر کوئی سہو نہیں۔ تو اب یہ حدیث ہے اصل میں ضعیف، اس کا جو حدیث کی روایتوں کا مدار ایک شخص پہ ہے، جابر الجعفی پر، جو رافضی بھی تھا اور متہم بالکذب بھی تھا، یعنی جھوٹ بھی منسوب تھا اس کی طرف، تو اس کے لیے اس کی حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، قابل قبول نہیں۔ اگر یہ حدیث ہوتی نا صحیح تو ایک مسئلہ یہاں حل ہو جانا تھا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کیا سہو پہ بھی، چھوٹی چھوٹی بھول چوک پہ بھی کیا سجدہ سہو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی آپ کیا کرتے ہیں کہ اچانک کوئی ایک رکن سے دوسرے رکن میں غلطی سے جانے لگے ہوتے ہیں، تھوڑے سے آپ اوپر ہوتے ہیں، اچانک آپ کو دھیان آتا ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا کئی بار ہوتا ہے۔ تو اب ذہن میں آدمی نماز کے دوران سوچنے لگ جاتے ہیں لوگ کہ بھئی میں کیا کروں، سجدہ کروں کہ نہ کروں، یہ تو بہت معمولی حرکت کی تھی۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو پھر ہمیں کوئی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سجدہ ہمارا ہوتا واجب چھوٹنے پر، سجدہ ہمارا ہوتا واجب چھوٹنے پر، سجدہ ہمارا ہوتا رکن چھوٹنے پر، رکن پورا کرنے کے بعد پھر ہمیں سجدہ کرنا تھا۔ لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہاں پہ بات واضح نہیں ہے حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، لہٰذا اہل علم کہتے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، دوسرے ائمہ کا یہ فتویٰ ہے، حنابلہ کا مسلک ہے کہ اس سلسلے میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی بھول کے کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے تو اسے اس پر سجدہ سہو کرنا ہے۔ رفع الیدین جو وضو پر جاتا ہے، ہاں رفع الیدین بالکل وضو پر کبھی جاتا کیا ہوتا ہے کہ تیسرے رکعت میں کھڑے ہونے کے لیے ہوتے ہوئے رفع الیدین بھول جاتا ہے بندے کو، اس پہ سب
اب وہی ہے نا، اب یہ تھوڑا سا ایک اس طرح سے اجتہادی مسئلہ ہے کہ کیا وہ رفع الیدین جو ہے المسیح الصلاۃ کو جن لوگوں نے بنیاد بنایا نا جس حدیث کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں، لیکن جو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ اتنے تواتر کے ساتھ یہ عمل ثابت ہے لہٰذا یہ وجوب کے درجے کا ہے، تو یہ چیز ہے۔ لیکن امام کے پیچھے اگر کوئی بھی صاحب ہے تو اس کے اوپر کوئی سجدہ نہیں۔ وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی من خلف الامام سہو فإن سہا الامام فعلیہ وعلی من خلفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس علی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیس علی من خلف الامام سہو، جو آدمی امام کے پیچھے اس کے اوپر کوئی سہو نہیں ہے، فإن سہا الامام فعلیہ وعلی من خلفہ، اور اگر امام بھول جائے تو اس پر اور اس کے پیچھے لوگوں پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ بھی نمازی کو عام طور پر امام کے پیچھے کوئی سہو عام طور پر ہوتا نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ سہو کس چیز کا ہوتا ہے؟ اقوال میں ہوتا ہے سنت چیزوں کا، مستحب چیزوں کا، تو اس پہ ویسے بھی سجدہ سہو نہیں ہے۔ باقی چیزوں میں تو امام کی اقتداء کر رہا ہوتا ہے۔ ایک چیز البتہ اس سے ہو جاتی ہے غلطی امام کے مقتدی کو، اور وہاں اسے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ وہ کیا مطلب؟ وہ یوں ہوتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی امام صاحب کے ساتھ، آپ لیٹ آئے، آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، اور امام صاحب نے سلام پھیرا اور آپ نے جھونک میں سلام پھیر دیا، آپ کو یاد ہی نہیں کہ آپ کی رکعت چھوٹی ہے کہ نہیں چھوٹی ہے، تو کبھی کبھی سلام پھیرتے ہی یاد آ جاتا ہے کہ اوہ میری تو رکعت چھوٹی ہوئی، اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی ساتھ والا آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ کی ایک نماز رکعت چھوٹی ہوئی ہے حضرت، ایسی صورت میں آپ نے نماز پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ایک سوال ہے کہ جو عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں ان میں تکبیر اگر بندہ بھول جائے، امام بھول، تو پھر سجدہ سہو ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس درجے کا ہے، مطلب وہ تکبیرات جو ہے وہ زوائد سنت ہیں یا واجب ہیں۔ ظاہر ہے وہ سنت ہے تو اس پہ سجدہ سہو نہیں۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل سہو سجدتان، حضرت ثوبان فرماتے ہیں، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں لکل سہو سجدتان بعد ما یسلم، ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں سلام پھیرنے کے بعد۔ ابو داؤد سے یہ روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ سے ضعیف سند کے ساتھ ہے، کیونکہ اس حدیث سے بھی ایک اور نئی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے نماز میں جتنی غلطیاں کی ہیں تو ہر غلطی پر ایک ایک سجدہ ہوگا۔ ایک غلطی پہ 2 سجدے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے ملٹیپلائی کرتے جائیں جتنے سجدے ہوں، لیکن نہیں، جو پچھلی حدیث گزری ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدہ ایک بار سجدہ کیا ہے، تو بہرحال یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے تو لہٰذا یہ قابل عمل نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا